نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے پیشوا کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جو شخص دیا گیا اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، پس یہ لوگ پڑھتے ہوں گے اپنی کتاب کو. ولا یظلمون فتیلا، اور ظلم نہ کیے جائیں گے ذرا برابر. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہوا. فہو فی الآخرۃ اعمی، پس وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. واضل سبیلا، اور پھٹک جائے گا سیدھے راہ سے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتے اس سے جو ہم نے وحی کیا آپ کی جانب. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑ لے ہمارے اوپر اس کے علاوہ. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت وہ آپ کو ٹھہرا لیں گے دوست. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، یقیناً قریب تھا کہ آپ ان کی جانب تھوڑا بہت مائل ہو جاتے. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دگنا عذاب دنیا کی زندگی میں. وضعف الممات، اور دگنا عذاب موت کے وقت. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہم پر کوئی مددگار. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو کھیڑ دیتے زمین سے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو نکال دیتے اس سے. وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت وہ نہ ٹھہرتے آپ کے پیچھے مگر بہت تھوڑا. سُنَّتَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے جو بھیجے ہم نے آپ سے قبل اپنے رسولوں میں سے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ نہ پائیں گے ہمارے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا 8واں رکوع
آیات نمبر 71 سے لے کر 77 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ ہم نے بنی آدم پر خاص احسان کیا، خشکی اور سمندروں میں اس کو سواریاں عطا کی اور پاکیزہ رزق دیا اور اپنی مخلوق پر اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق میں انسان کو بتایا گیا کہ روز محشر تیرا حساب بھی ہوگا۔ جتنی اونچی عظمتیں ملتی ہیں پھر ظاہر ہے اس کا کوئی حساب کتاب بھی تو ہوتا ہے۔ قیامت والے دن بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے انسان اور اپنے لیڈر بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ اگر اچھا لیڈر اختیار کیا جو اللہ رسول کی طرف رہنمائی کرنے والا تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ جنت کی راہ پر اور کامیابی کے پروانے لے کر جائیں گے، اور اگر برا لیڈر چنا تھا تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، کہ فرعون جیسے دنیا میں آگے آگے جا رہا تھا اور قوم پیچھے پیچھے تھی اور سیدھا جا کر دریا میں غرق کیا، ایسے ہی قیامت والے دن بھی قیادت کرتے ہوئے جائے گا اور سب کو دوزخ میں جا کر داخل کرائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لیڈروں سے اللہ محفوظ فرمائے جو خود بھی برباد ہوں اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی بیڑا غرق کر کے چھوڑیں۔ بار کے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے امام یعنی ان کے رہنما، ان کے پیشوا کے ساتھ، جس کی اتباع کرتے رہے۔ کیونکہ امام کو بھی امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آگے ہوتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ قیام میں ہے تو مقتدی بھی قیام میں، وہ رکوع میں ہے تو مقتدی بھی رکوع میں، وہ سجدے میں ہے تو مقتدی بھی سجدے میں، وہ قعدے میں بیٹھا ہے مقتدی میں قعدے میں بیٹھے ہیں، بیچارے تھکے ہوئے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں کہ اب سلام پھیرے، کھنگورے مار رہے ہیں پیچھے، لیکن سلام نہیں پھیر سکتے جب تک امام نہ پھیرے تو، کیونکہ یہ پیچھے ہیں۔ جس کے پیچھے چلیں گے دن قیامت کے اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ایک شخص سنت کا راہ دکھاتا ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے، قرآن پاک کا یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، لوگ اس کی بات سن کر قرآن پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو وہ شخص ان کا پیشوا ہو گیا، امام ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو نعوذ باللہ بدعات کے راستے پر چلاتا ہے، شرک کی راہ پر چلاتا ہے، کفر کی پٹیاں پڑھاتا ہے، اور لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں اور جناب کفر کی طرف چلے گئے، بدعات کی طرف چلے گئے، شرک کی طرف چلے گئے، دیگر بےایمانیوں کی طرف چلے گئے، تو وہ ان کا اس معاملے میں امام ہو گیا۔ بہرکیف یوم یدعو کل اناس بامامہم، ہر گروہ اپنے پیشوا کے ساتھ ہوگا اور امتی اپنے انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کتنا ہی اچھا وقت ہوگا انشاءاللہ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد۔ کیا نام ہے؟ لواء الحمد بیدی۔ حضور نے فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، وہ آپ کا جھنڈا ہے اور آپ کی امت، آپ کی ماننے والے آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی جمع فرمائے۔ آمین آمین۔ جس طرح ہم روزانہ قرآن مجید کے درس میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، دعا کریں اللہ تعالیٰ نبی کے جھنڈے کے نیچے بھی ہم سب کو جمع فرمائے۔ تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، اصل پیشوا اور اصل امام تو کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ ہر نبی اپنی امت کا رہنما ہے، ہر نبی اپنی امت کا پیشوا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا جب میرے محبوب ہم ہر امت میں سے ان کے اوپر جو گواہ تھے، یعنی جو ان کے نبی تھے، ان کو کھڑا کریں گے
امتی ساتھ لگائیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اور جب میں اس آیت پر پہنچا نا تو حضور نے اشارہ کیا کہ بس کر دے بس کر دے، اور آپ پھر زاروں قطار رو رہے تھے، اور حضور فرما رہے تھے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب میں اپنی امت کے اوپر بطور گواہ کے پیش کیا جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو، ہر جماعت کو، بامامہم، ان کے پیشوا کے ساتھ، ان کے رہنما کے ساتھ۔ پچھلے دنوں انڈیا کے ایک مولوی صاحب تھے، پتہ نہیں نام تو ان کا کیا ہے، ان کا ایک کلپ میں سن رہا تھا، شاید آپ میں سے بھی کسی نے سنا ہو، بڑا وائرل ہو رہا تھا۔ وہ یہی آیت پڑھ کے کہہ رہے تھے قیامت والے دن امام تے مقتدی اکٹھے ہو سن، تو امام اسی یا اللہ اے مقتدی جڑے ہیں نا اے میرا خیال نہیں کرنے گن گن کے شکایتاں لا سن اللہ دے سامنے، تو پھر لگ سی تو انہوں پتہ، اس واسطے امامہ دا خاص خیال رکھو۔ میں کہ زبردست مولوی صاحب زندہ باد، نہیں بڑی سونی گل سنا، بہت زبردست ہونا جناب فٹ کی تھی نا کیا بات ہے، میں کہ تصویر دی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر گروہ کو ان کے رہنما کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جس گروہ کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، فاولئک یقرؤون کتابہم، پھر وہ پڑھتے ہوں گے اپنے کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو، او جی پڑھو میری کتاب کو، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میری کتاب کو پڑھو تو صحیح نا، میں نے کتاب کے اندر، میں نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کیا، دیکھو میرے سارے اچھے کام میری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ولا یظلمون فتیلا، اور ذرہ برابر، فتیلہ معمولی سے دھاگے جتنا بھی ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس دوسرا کرو، ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا بنا، اندھے سے مراد یہ والا اندھا نہیں جس کی بصارت نہ ہو، نظر نہ ہو، بلکہ جس کی بصیرت نہ ہو، دل کا اندھا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا، اللہ کی آیات کو نہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ دیکھا اور اندھا بنا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، واضل سبیلا، اور سیدھے راہ سے بھٹک جائے گا۔ دنیا میں اندھا بنا اور اللہ کی آیات کو نہ دیکھا، آخرت میں اندھا بن جائے گا، اللہ ظاہری آنکھیں بھی اس کی ختم کر دے گا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ہے 16ویں پارے میں فرمایا، وہ آیت بھی سن لیجئے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا، ہم ایک تو اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، اور نمبر 2 دن قیامت کے اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مانگنے والے باہر کہتے ہیں نا، اکھیاں والو اکھیاں بڑی نعمت نے، ہے نا ایسے ہی تو سیدھی اکھیاں والو اکھیاں کھولو نا ذرا، تکو میری طرف، مجھے کیا قیامت والے دن تو چلو جن کے اندھے ہوں گے، ماشاء اللہ نے اکھیاں دی ہیں، کھولو انہوں نے، اکھیاں والو اکھیاں بڑی، اور اکھیاں اللہ نے کیوں دی آنکھیں بند کرنے کے لیے رات کے ٹائم، ابھی تو ماشاءاللہ کھولیں اور ادھر دیکھیں ذرا، توجہ ہے نا سب کی میری طرف، بعض ساتھی سو رہے ہیں نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ واہ، اکھیاں والے ہو اکھیاں بڑی نعمت نے، تکیے نا ادھر، فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا بنے گا وہ آخرت میں بھی اندھا بنے گا،
اور وہاں اللہ فرماتے ہیں جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا ایک تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ جب وہ اندھا ہوگا تو پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا حالانکہ دنیا میں میں دیکھا کرتا تھا، آج میری آنکھیں کہاں گئیں؟ جواب آئے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ارے دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، ان کو دیکھنے سے تو اندھا بن گیا، آج سچ مچ میں اللہ نے تجھے اندھا کر دیا ہے، آج تیری آنکھیں بھی اللہ نے چھین لی ہیں۔ اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا بنے گا وہ محشر میں بھی اندھا کر دیا جائے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، یعنی جنت کی راہ سے ہٹ کر جہنم کی راہ کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اگلی آیات جو دو تین ہیں، ان میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے اور کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے تل لگایا کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ کیا، دھمکیاں دیں، لالچ دیا، غرضے کہ جو کچھ ان کے بس میں تھا نا انہوں نے ہر حربہ کیا کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کیسے چھوڑتے، میں اللہ جو ثابت قدم رکھا ہوا تھا، میری جو مدد آپ کے ساتھ تھی۔ فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈالتے، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس کلام سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کیا، قریب تھا وہ آپ کو اس کلام سے دور کرتے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہمارے اوپر کچھ اور گھڑ لیں، کیونکہ وہ بار بار کہتے تھے نا ائت بقرآن غیر ھذا، یہ والا قرآن نہیں کوئی اور لے آؤ، اور بدلو یا کچھ تبدیلی کرو اس میں، تو ان کادو ان کا قریب تھا، اتنی کوشش تھی کہ وہ آپ کو مجبور کرتے ہوئے کچھ تو تبدیلی کرو اس میں، اور اگر آپ اس کلام میں کوئی تبدیلی کرتے یا یہ کلام چھوڑ دیتے تو پھر دشمنیاں ختم۔ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر وہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیتے، پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، ان کی دشمنی تو میری آیات کے ساتھ تھی۔ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر وہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیتے، دوست بنا لیتے، لیکن وَلَوْلَا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ہم آپ کے پاؤں نہ ٹکاتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، شے بھی کہتے ہیں ذرے کو، قلیل بھی کہتے ہیں تھوڑے کو، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر میری مدد اور میری نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو تھوڑا بہت کچھ ذرہ بھر آپ ان کی طرف جھک جاتے، کیونکہ انہوں نے تو پوری کوشش کی تھی، تو بتقاضۂ بشری انسان ہونے کے ناطے کچھ تھوڑا بہت آپ بھی کہتے چلو یار اتنا جو کہہ رہے ہیں تو کچھ تھوڑی بہت، انسان ہے نا آخر جب لوگ بار بار کوئی کہیں یار یہ کرو انسان تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، لیکن میرے محبوب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور آپ شیئن قلیلا بالکل ذرا بھر بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوئے، آپ 100% اللہ کے حکم کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جی فرمایا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر آپ تھوڑا بہت ان کی طرف مائل ہو جاتے نعوذ باللہ تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، پھر ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور موت کے وقت بھی دگنا عذاب دیتے۔ اللہ اکبر، جتنا اونچا مقام ہوتا ہے نا پھر اس پر سزا بھی اونچی ہوتی ہے۔
ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے، پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا۔ لیکن میرے محبوب ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت کا پیرا تھا، اور آپ نے ذرا بھر بھی ان کی طرف مائل نہ ہوئے۔ جب انہوں نے لالچ پیش کیا نا کہ آپ کو سونا چاہیے تو ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور جناب اگر آپ کو سرداری چاہیے ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، نکاح چاہیے جس عورت سے آپ کہتے ہیں نکاح کروانے کے لیے تیار ہے، تو حضور نے فرمایا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے، میں پھر بھی اس دعوت کو بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ جو رب نے حکم لگایا ہے میں اس کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ موحد چے در پائے ریزی زرش، شیخ سعدی نے کہا موحد چے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت دے کس، بری نست بنیاد توحید بس۔ فرمایا جو رب کو ماننے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو لالچ دلانے کے لیے، یا اس کے سر پر تلوار رکھ دو خوف دلانے کے لیے، امید و حراسش نباشت دے کس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جائے گی نہ تلوار کا خوف جائے گا۔ کیوں؟ بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد مال پیسے اور تلوار پر نہیں، عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہے، اور عقیدہ توحید والا سمجھتا ہے دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نفع والی ذات بھی اللہ کی ہے، نقصان دینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکے کے ابتدائی دور کی ہے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب ظلم ستم کر رہے تھے اور آپ کو نکالنے کا مشورہ بنا رہے تھے، کہیں آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ تو اس وقت اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اگر یہ آپ کو نکال رہے ہیں نا تو پیچھے یہ بھی ٹھہر نہیں سکیں گے۔ چنانچہ پھر ہوا بھی ایسے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، اگلے سال بدر میں سارے سردار تو قتل ہو گئے، تو گئے نا وہ بھی مکہ میں نہ ٹھہر سکے، اور چند سالوں بعد مکہ فتح ہو گیا تو گئی ان کی حکومت بھی ساری ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب ہیں کہ وہ آپ کو اکھیڑ دیں زمین سے، یعنی مکہ سے آپ کو نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں۔ تو سنو وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی، اگر آپ کو نکال دیا تو پھر وہ آپ کے پیچھے نہیں ٹھہر سکیں گے الا قلیلا، مگر تھوڑا ہی وقت۔ پھر یہ سرداریاں ان کے پاس بھی تھوڑا ہی وقت رہیں گی۔ اگلے سال بڑیرے سارے قتل ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، اللہ فرماتا ہے یہ تو تیرے رب کا طریقہ ہے، جب لوگ اللہ کے نبی کو جس شہر سے نکال دیتے ہیں نا پھر وہاں اس شہر میں سرداریاں اللہ ان کی بھی نہیں رہنے دیتا۔ سنت من قد ارسلنا، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ طریقہ ہے، سنت کہتے ہیں طریقے کو، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے جو پہلے گزر گئے رسول اس وقت سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم ہمارے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ ہمارا طریقہ پہلے انبیاء کے وقت بھی یہی تھا کہ جب لوگ انبیاء کو شہر سے نکالتے پھر اللہ ان لوگوں کی حکومتیں اس شہر میں نہیں چھوڑتا تھا۔ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالیں گے تو مکہ کے وڈیرے سرداروں کی حکومت بھی میں اللہ مکہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو نیست و نابود کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔